للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیا نمبر 174۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ اور حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے تھوڑا سا پیسہ۔ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ ولا یکلمہم اللہ اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم اور نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کے لیے وعید شدید ہے کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم کو چھپاتے ہیں، اور یہاں پہ خاص طور پر یہود و نصارہ کا تذکرہ یعنی بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے حلال اور حرام کے حوالے سے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ یعنی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو حرام ہے، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو چونکہ کھانے پینے کی چیزیں کون سی حرام ہیں کون سی حلال ہیں اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ موجودہ دور کے ہوں یا اس دور کے جو پہلے گزر چکے ہیں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ احکامات حلال و حرام سے متعلق ہوں، پاکی اور ناپاکی کے متعلق ہوں یا عقائد کے حوالے سے ہوں، سب کو صحیح عوام تک پہنچانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور جو اپنی اس ذمہ داری میں کوتاہی کرے گا اور اس کے لیے بہت ہی سخت وعید کا تذکرہ ہے یہاں پر، اور خاص طور پر یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اہل کتاب تھے، یہودی لوگ، ان لوگوں کی ایک عام روٹین بن گئی تھی کہ وہ لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں ان سے نفع حاصل کرتے تھے۔ نفع حاصل کرنے کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو فتویٰ دیا اس کے حلال و حرام کے حوالے سے، مثلا کوئی بندہ کو کاروبار کر رہا ہے، آج بھی کوئی کاروبار کر رہا ہے اور وہ سود کا حوالے سے کام کر رہا ہے، اور کوئی مولوی صاحب اس کو فتویٰ دے دے تاکہ مجھے چند ایک پیسے مل جائیں کہ بھائی یہ کام تو حلال ہے، اس کی کوئی شکل نکال کے بتا دے تو یہ بھی حرام ہے۔ تو اس وقت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، اہل کتاب، وہ ان کی مزاج کے مطابق فتویٰ دے کر ان سے پیسہ حاصل کرتے، اور اس طریقے سے اور بھی یعنی بس اوقات یہ کام کتمان علم یعنی علم کو چھپانا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عزت چاہتا ہو کہ معاشرے میں میرا وقار بنا رہے، اور وہ لوگوں کو ان کی مزاج کے مطابق فتوے دے کر تاکہ لوگ مجھے میری واہ واہ کرتے رہیں کہ بہت بڑے علامہ ہیں۔ یہ بھی کتمان علم یعنی علم چھپانے کی ایک صورت ہو سکتی ہے، یا لالچ جیسے مثلا کچھ حاصل کرنا ہو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں علم کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بیان کردہ احکامات میں رد و بدل کر کے لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے مالی نفع حاصل کرنے کے لیے، یا کسی بھی اعتبار سے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑی وعید شدید ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ کتاب اللہ نے دی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسہ لے رہے ہیں، تو یہ جو کچھ لے رہے ہیں اور اس پیسے کے بدلے میں پھر چیزیں خریدیں گے، اس کے اپنا پیٹ بھریں گے، تو جو کچھ وہ کھائیں گے وہ ایسے ہے کہ ان کی پیٹ میں آگ کے انگارے اتارے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کھا رہے ہیں تو اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے اتار رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس پیسے کے ذریعے سے فروٹ خرید کے کھا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی کھانا خرید کے کھا رہے ہیں، اور ظاہری طور پر تو لگے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو کوئی دنیا کی حلال چیز کھا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ چونکہ اس نے اللہ کی طرف سے جو احکامات دیے تھے اس کو بدلا، اس کے بدلے میں اس کو یعنی تبدیل کر کے لوگوں کو مسائل فتوے دیے اور پھر پیسہ حاصل کیا، اور اس کے بدلے میں اس نے کھانا خریدا ہے، پھر اس کو کھایا ہے، تو اس کے پیٹ میں آگ کے انگارے جا رہے ہیں، کیونکہ کتمان علم کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، اور علم کا چھپانا، علم کو نشر کرنے کا حکم ہے کہ جو اللہ کی ذات نے علم عطا فرمایا ہے، اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کریں، اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہود و نصارہ کی یہ عام وتیرہ بن چکا تھا کہ وہ لوگوں کو علم بتاتے ہی نہیں تھے، یعنی بہت ساری تو ایسی ہیں کہ جو حلال و حرام کی چیزیں تھیں ان میں بھی تبدیلی کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انہوں نے تورات اور انجیل میں جو نشانیاں پڑھی تھیں وہ تو ہضم کر جاتے تھے، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے۔ تو ان کے لیے اللہ کی ذات نے وعید بیان فرمائی ہے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ یعنی وہ جو اہل کتاب ایسا کام کر رہے تھے جنہوں نے علم کو چھپایا ہے اور علم میں رد و بدل کی ہے، فتوے غلط جاری کیے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ کی ذات ان سے بات ہی نہیں کریں گے۔ یعنی رحمت سے، رحمت جیسے اللہ کی ذات کی رحمت لوگوں کے اوپر ہوگی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ کلام فرمائیں گے، تو اللہ کی ذات تو ان کے ساتھ رحم والا معاملہ نہیں کریں گے بلکہ غضبناک ہوں گے۔ اور جیسے ایک ہوتا ہے کہ جب کوئی یعنی عام ہم روٹین میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ کسی سے کلام کرتا ہے تاکہ سامنے والے کی بات کو سنا جائے کہ وہ اس کا موقف کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے بات کو بتاتا ہے کہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات کا یہ مطلب تھا، اور سامنے والا کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو آپ کی بات سننی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کہ یعنی وہ جو ایک جو سامنے والا جب ایسی بات کرتا ہے کہ میں نے تمہاری بات سننی نہیں، مطلب یہ کہ وہ انتہائی درجے کا ناراض ہے، وہ اتنا ناراض ہے کہ وہ آپ سے کلام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات ان لوگوں کے اوپر ایسے ناراض ہیں کہ اللہ کی ذات ان سے بات نہ کرنا ہی نہیں، ان کی بات سنیں گے بھی نہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے یہاں پہ یہ بات فرمائی کہ ان سے ایک تو کلام نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جب لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو ان کو ان کے گناہوں کو یعنی آگ کے اندر ڈال کے ان کے گناہوں کو ختم کر کے ان لوگوں کو پاک کر کے وہاں سے نکالنا مقصد ہوگا، جو جن کے اندر ایمان ہے۔ لیکن جو اہل علم ہیں اور اللہ کی ذات کی طرف سے عطا کردہ احکامات میں تبدیلی کرتے ہیں، ان کا تو ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ یعنی اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ ایک سونا ہوتا ہے، سونے کو جب یعنی آگ میں ڈالتے ہیں تو اس میں سے کھوٹ کو نکال کے سونا کھرا کیا جاتا ہے۔ تو ایمان والے جو ہیں انہوں نے غلطیاں کی، گناہ کی، تو قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو ان کو پاک کرنے کے لیے، کہ بعد میں ان کو نکال لیا جائے گا۔ لیکن یہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی ذات کی طرف سے عطا کردہ علم کو بدلا، اس کو تبدیل کر دیا، احکامات تبدیل کر دیے، تو اللہ کی ذات ان کے اوپر اتنا ناراض ہیں کہ ان کا ایمان سلامت ہی نہیں رہا۔ ایمان سے یہ لوگ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، مسلمان ہی نہیں رہے، ایمان والے ہی نہیں رہے، تو ان کو جہنم کی آگ میں ڈال کے پاک کر کے دوبارہ نکالنا ہی اللہ کی ذات نے نہیں، بلکہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب جہنم کی آگ میں چلیں گے تو آگ تو ایسی ہے کہ جو انسان کے جسم کے اندر چلے گی، اس کو جلاتی رہے گی، لا يموت فیہا ولا یحیا، وہاں تو موت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے علم کو چھپاتے ہیں اور اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار ذلك بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں۔ اور ساتھ ہی فرمایا فما اصبرہم، اور کیا ہی یہ لوگ ہیں کہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ آگ پر۔ تو یہاں پہ ایک تعجب کا صیغہ یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے یعنی اللہ کی ذات نے یہ فرمایا کہ جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ اللہ کی ذات نے ان کو ہدایت دی تھی
کتاب یعنی جو اللہ کی ذات نے کتاب عطا فرمائی، اس میں اپنا علم دیا، تو یہ ان کے پاس ہدایت تھی جو ان کے لیے روشنی یعنی دنیا اور آخرت میں ایک ہدایت صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ایک روشنی تھی، انہوں نے اس کو تو ضائع کر دیا، اس کے بدلے میں گمراہی یعنی اندھیرے کو خرید لیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ان کو فرمال عذاب بالمغفرہ، اور آخرت میں کیا ہوا کہ آخرت میں انہوں نے جو مغفرت اللہ کی ذات کی طرف سے ایک گفٹ تھا، ایک تحفہ ان کو ملنا تھا کہ اللہ کی ذات نے تمہیں معاف کر دیا، تم جنت میں چلے جاؤ، تو انہوں نے اس کے بدلے میں عذاب خرید لیا اور جہنم کی آگ کا ایندھن مان گئے۔ فما اصبرہم، یہاں پہ یہ تعجب کا صیغہ ہے کہ کس قدر یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں آگ پر، کہ یعنی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم اہل علم جو ہوتے ہیں، علم والوں کو پتہ ہے کہ جب وہ غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی کی سزا کیا ہے۔ قرآن جس نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ جانتا ہے، قرآن کے علم جانتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کی سزا کیا ہے آخرت میں، اس کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا، اور اس کے باوجود وہ یہ کام کر رہا ہے، تو مطلب یہ کہ کس قدر یہ تعجب ہے اس شخص پر کہ یہ جانتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، اور پھر بھی کیا کر رہا ہے، غلط فتوے دے کر جہنم کی آگ کو خرید رہا ہے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہا ہے۔ تو کس قدر یہ صبر کرنے والے ہیں اس جہنم کی آگ پر۔ ذالک بأن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اب یہ وجہ ہے بأن اللہ نزل الکتاب، کہ اللہ کی ذات نے جو کتاب نازل فرمائی بالحق، اس میں سچی سچی اور کھری کھری باتیں ہیں، جو قرآن ہے تو اس میں ساری سچی باتیں ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھیک باتیں ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اب، ان الذین اختلفوا فی الکتاب، جو لوگ اس میں اختلاف ڈالتے ہیں، یعنی لوگوں کو کیا کرنا، لوگوں کو آپس میں قرآن ہے، جیسے پہلے جو ان کے پاس اللہ کی ذات نے ان کو یہودیوں کو تورات دی تھی، انجیل عیسائیوں کو عطا فرمائی تھی، تو یعنی جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر اختلاف ڈالنا، لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا اس کے ذریعے سے، جو لوگ ایسا کام کرنے والے لوگ ہیں فی الکتاب، کتاب کے اندر جو یعنی اختلاف ڈالتے ہیں، تو لفی شقاق بعید، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دور کی ضد میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ضدی لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے، جیسے یہودی لوگ تھے تو ان کو پتہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، بالکل ان کے متعلق ہم نے تورات میں پڑھ لیا ہے، عیسائی جانتے تھے کہ ہم نے انجیل میں سب کچھ پڑھا ہوا ہے، لیکن ضد کی وجہ سے وہ لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، ان چیزوں کو، ان علامات کو تبدیل کرتے تھے، تو جب انہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں تو لفی شقاق بعید، تو یہ کیا کر گئے، بہت ہی دور نکل گئے جرم کے اعتبار سے، تو لفی شقاق بعید، تو ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہوا کہ دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے ان آیات مبارکہ کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کو اللہ نے علم دیا اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، علم کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی بجائے علم کو چھپاتے ہیں یا مسائل کو بدلتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر انہی یہودیوں کا تذکرہ ہے جو ایسے جرم کر رہے تھے، ولا یزکیہم کا جو یعنی یہاں پہ اللہ کی ذات نے بات فرمائی کہ اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ یہودی لوگ تھے جو اس قسم کا جرم کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل گئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی بات کو سن کر اس کے اوپر صحیح سے عمل کرنے کی